میرے دوست بزرگوں، اللہ پاک کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق دی۔ مزید کرم یہ ہوا اللہ نے دین کی نسبت پر ہم سب کو جمع فرمایا کہ دین کی مجالسوں کے اوپر مغفرت کے وعدے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب یہ دین کی مجلس پوری ہو جاتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے، یہ دین کی نسبت پر بیٹھنے والوں تم بخشے بخشے اٹھ جاؤ، اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ دوستو کوئی بھی خیر عمل انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے۔ فرمایا کہ انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس گناہ سے نہ بچا لے۔ گناہ کے بارے میں ایک مولانا فرما رہے تھے کہ ہر ایک انسان کو معلوم ہے کہ آپ گالی دو گے تو یہ گناہ ہے، آپ چغلی کرو گے تو گناہ ہے، آپ کسی اوپر بہتان لگائیں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ تو مولانا فرما رہے تھے کہ گناہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک انسان نے گناہ کر لیا اور گناہ کے بعد پھر دوسرا گناہ کر لیا، تو جو پہلے اس نے گناہ کیا تو وہ تو گناہ ہے ہی تھا، لیکن ڈبل ایک اور گناہ کر لیا تو اس سے بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اور گناہ کر کے پھر یہ توبہ نہیں کر رہا تو فرمائیے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کیا، گناہ پہ پھر گناہ کیے، گناہ کر کے توبہ نہیں کی، اس سے بڑی گناہ۔ اور فرمایا کہ گناہ کر کے اس پہ خوش ہو رہا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ۔ اور فرمایا پانچویں قسم گناہ کہ گناہ کر کے اس پہ مایوس ہو رہا ہے، یہ سب سے بڑی گناہ۔ مثلا ایک آدمی نے گناہ کا ارادہ کیا کہ میں رات کو کسی کے یہاں چوری کروں گا، چوری کرنے کے لیے گیا، لیکن کسی وجہ سے مکان مالک کی آنکھ کھل گئی، کچھ کھڑکا دڑکا ہوا تو یہ وہاں سے اس کی پلاننگ ساری کی ساری فیل ہو گئی۔ اب اس پہ مایوس ہو رہا کہ یار میری ساری کی ساری پلاننگیں رکھی گئی، مجھے یہ کرنا تھا، ایسے کرنا تھا، پیسے وہاں سے لوٹنے تھے، اسے دینے تھے، اسے مایوس ہو گیا کہ میرا تو بنا کے ہم سارا رہ گئے۔ یہ فرمایا کہ سب سے بڑی گناہ ہے، یہ گناہ کر کے گناہ پہ مایوسی کرنا یہ سب سے بڑی گناہ۔ تو دوستوں کو بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کی کامیابی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جتنے انسان آئیں گے، اللہ پاک نے صرف اور صرف کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین کے اوپر چلنے میں رکھی۔ آج ہر ایک انسان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، اور کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اس کی دل کی سوچ، اس کی دماغ کی فکر یہ رہتی ہے کہ میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندوں کو کامیاب کرنا دین کے راستے سے۔ اور انسان کیسے کامیاب ہونا چاہ رہا کہ اپنے دھندے میں لگ کے، اسباب میں لگ کے، دنیا میں لگ کے، کہ انسان یہ کی سوچ ہی رہتی کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یعنی کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے۔ اور ماں کی منشا کیسے ہوتی ہے بچے کی ہے معلوم؟ کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ، 6 مہینے کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، تو جب اسے بھوک لگتی ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے یہ رو رہا ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت ہے، اسے دودھ پلائے گی۔ اگر خدا نہ کرے اس کے پیٹ کے اندر درد ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا میرے پیٹ کے اندر درد ہے، وہ روئے گا تو اس کی رونے کی وجہ سے ماں کے اندر ایک ایسا وارڈ ایسے کو پکڑ لے گی، شاید مجھے ایسا لگ رہا کہ شاید اس کے پیٹ کے اندر درد ہے، ہوتا ہے نا بہت سے۔ پھر جاتا ہے بچوں کو ڈاکٹر کے یہاں لے کے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کچھ دقت تھی اس لیے رو رہا تھا، یعنی کہ ماں پکڑ رہی ہے بچے کی منشا کو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی منشا نہیں سمجھتے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے؟ کہ اس لیے جو آدمی دین پہ چلے گا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی منشا یہ پوری کریں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا انعام دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے چین سکون راحت دیں گے اس کی زندگی کے اندر۔ یہ اللہ اس کی منشا سمجھ لیں گے پہلے کہ میں اپنے بندوں کو پہلے چین سکون دوں گا۔ پھر جیسے صبح سے لے کر شام تک یہ بھاگم بھاگ، اللہ تعالیٰ پھر دوسرا انعام یہ دیں گے کہ اس کی روزی کے اندر برکت ڈالیں گے کہ پھر برکتیں ہوں گی۔ اور فرمایا کہ اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ علماء کرام بتاتے ہیں دعا کے بارے میں، یہ تو فوراً اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیں گے، یا ورنہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی عوض میں اللہ تعالیٰ اس سے کوئی مصیبت ہٹا لیں گے۔
آپ نے کوئی آدمی ایسا نہیں دیکھا ہو کہ بس مسجد میں تو آنا نہیں جلو تو اجی 15 منٹ دعا مانگ لیتے ہیں کہیں وہ کھڑے ہو کے. یعنی کہ اللہ پاک نے ایک اس ایمان والے کی برکت سے، یعنی کہ ایمان والے کی ایک ریموٹ ہے، یہ ایمان والے کی ایک ایمان والے کی برکت سے پورے کی پورے کائنات کے نظام کو چلاویں گے. ورنہ جس دن ایک ایمان والا روئے زمین کے اندر نہ رہا تو اللہ تعالیٰ ایک ستارہ بھی نہیں نکالیں گے. فرمایا کہ ایک سورج نہیں نکلے گا، فرمایا کہ نہ سورج چھپے گا نہ نکلے گا، فرمایا کہ نہ یہ ہوائیں چلیں گی. یہ اللہ کا زبردست ایک انعام ہے ایمان والے کی برکت سے. دوستوں کو ہم اپنی قیمت کو پہچانیں. آج ایک انسان نے 50 روپے کی چپل کی قیمت کو پہچانا. 50 روپے کی چپل ہے، کوئی آدمی سے 70 روپے کہنے لگے کہ 70 روپے کا مال ہے تو آپ نہیں لوگے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بازار میں چلتے 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 آپ نے ٹرائی کر لی کہ یہ چپل اتنے کی. ایک ٹی شرٹ لینے چلے جائیں، اگر کوئی دکاندار آپ سے 50 روپے ایکسٹرا مانگنے لگیں تو آپ منع کر دو گے یا آپ ریٹ زیادہ لگا رہے ہیں، اس کا ریٹ اتنا نہیں ہے. نیٹ کا زمانہ ہے، آپ کوئی موبائل لینے لگے خریدنے لگے، مارکیٹ کے اندر 10,000 ہیں، کوئی آپ سے 10,500 مانگنے لگے تو آپ فوراً منع کر دو گے. لیکن انسان نے پہچانا تو ایمان والے نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا کہ ہم اللہ کے نظروں میں کتنے قیمتی ہیں، کہ ہم 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہیں. مولانا تفصیل سے بیان کر دیں کہ اللہ پاک نے یعنی کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کر دیا، بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. دوست بزرگو، اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں انسان نہ بناتا، اگر اور کوئی مخلوقات بناتا، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور فرمایا کہ انسانوں میں صرف اللہ پاک نے ہمیں چھانٹ دیا، اللہ نے ایمان جیسی عظیم الشان محنت ہمیں دے دی. دوست بزرگو، جب اس ایمان کی محنت ہوئی تو فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی جو ہے نا بت کو پوج رہا، اور بت کے اندر سے آواز نکل لی کہ چل ہٹ، تجھے میری پوجا کرتے کافی عرصہ ہو گیا. مدینہ منورہ کے اندر ایک ایسے نبی ہیں جو پچھلے نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں. فرمایا کہ وہ بت پجاری بت کی پوجا کو چھوڑ کے سیدھا مدینہ منورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ تم اپنی کارگزاری بتاؤ. وہ کہہ رہا کہ میں بت کی پوجا کر رہا تھا. بت کی پوجا کرتے کرتے یہ آواز ہے کہ چل ہٹ، کافی عرصہ ہو گیا تجھے میری پوجا کرتے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسے نبی آئے جو پچھلے نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں. یعنی کہ چرواہا ریوڑیا، یعنی کہ ریوڑیوں کو بکریوں کو چرا رہا ہے. ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو پکڑا، تو ریوڑیے نے اس سے یعنی کہ بھیڑی کے منہ سے اس بچے کو چھڑایا. تو بھیڑیا یوں کہہ رہا انسان کی زبان میں کہ خدا نے مجھے روزی دی تھی اور تم نے مجھ سے چھین لی. اب ریوڑیے کو بہت بڑا تعجب ہوا کہ بھیڑیا ہے کہ انسان کی زبان میں یوں کہہ رہا. تو بھیڑیا یوں کہہ رہا کہ تم میرے اوپر تعجب نہ کر کہ مدینہ کے اندر ایک نبی آئے ہیں جو ہے نا پچھلے نبیوں کے واقعات بتا رہے ہیں. تو سارے کے ساری بکریوں کو اکٹھا کیا سیدھا مدینہ منورہ پہنچا. وہ پھر کارگزاری بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریوڑیے. تو جب میرے دوستوں کو جب ایمان کی محنت ہوئی تو جنگل کے جانوروں نے بھی گواہی دی کہ جب ایمان کی محنتیں ہوئی ہیں تو میرے دوست بزرگوں کہ جو ہے نا پھر وہ جو ایک وہ غلام، ایک نوکر، ایک چرواہا جو ہے نا انہیں امتحان لیا جا رہا کہ یہ کہہ دینا اپنے مالک سے ایک بکری کو ایک جنگل جانور کھا گیا، گم ہو گئی. کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب کہاں چلا جائے گا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج ایمان والا ایک ذرا سے دھندے میں لگ کے اپنی ایمان کی جو ہے نا پاور کو اڑا رہا ہے. ایک ایمان والا ہونے کے باوجود جسے سے فخر ہے کہ 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ اللہ نے مجھے قیمت بنایا ہے، آج ایمان کے جنازے نکل رہے ہیں میرے بھائی. آج نوجوان اپنے ایمان کو آج اپنے ایمان کی جو ہے نا وہ مذاق اڑوا رہا ہے. نہیں میرے بھائی، کہ صرف اور صرف کامیابی ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارا دماغ پکڑے نہ پکڑے کہ دین کے اندر کامیابی ہے. میرے دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے نبی معصوم ہیں. فرمایا کہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگ آپ کے چہرے مبارک پہ جو ہے نا وہ مٹی ڈال رہے ہیں. کوئی آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کے دین کی بات بتا رہے ہیں. آپ کی بیٹی کو طلاق ہو رہی ہے، آپ دین کی باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو، جو ہے نا وہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے.
میرے دوستوں بزرگوں، ہمارے پاس کیا جواب ہے کہ آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے سر کے اندر چوٹیں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں اور جو ہے نا لوگ آپ کے پیچھے تالیاں بجا رہے ہیں. لوگ جو ہے نا آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے دشمن ادھر سے بھی کھینچ رہے ادھر سے بھی کھینچ رہے. آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا کیا بگاڑا تھا میرے بھائی؟ ایک ذمہ داری تھی. اور پھر صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی. کیا گزری ہوگی کہ جب بچے بلکتے ہوئے چیخ مارتے ہوئے رہ گئے اور یہ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو رہے ہیں. اس وقت گھر کے اندر کیا کوہرام مچ رہا ہوگا کہ جب عورتیں بیوہ ہو رہی تھی اور یہ اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اور اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو رہے تھے میرے بھائی. کیا گزری ہوگی ان گھرانوں کے اوپر کہ بچے بلبلاتے رہ گئے، عورتیں چیختی رہ گئیں. یہ اس دین کی خاطر صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ دین کو جب اختیار کیا، اسلام کو قبول کیا، تو فرمایا میرے بھائی دوستو، تکلیف دینے والوں نے ایسی تکلیفیں دی کہ انگاروں کے شعلوں کو اوپر ہی لٹا دیا انہیں. اور وہ آگ بجھتی تو صرف جو ہے نا وہ خباب رضی اللہ عنہ کی جو خون چربی سے وہ آگ بجھتی. آج اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ کتنی زبردست نعمتیں ہمیں دے رہے ہیں روزانہ. ایک سانس کی قیمت اگر آپ کو معلوم ہو نا، سانس کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو کہ جسے نا آکسیجن دیا جا رہا ہے. اس زندگی کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو جو معذور ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، ریڑھ کے ہڈے ٹوٹے ہوئے بیڈوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، زندگی کی قیمت ان سے معلوم کر کے دیکھو. سال کی قیمت ان سے معلوم کر کے دیکھو جو بچے سال و سال وہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں، ٹیوشن پڑھتے ہیں، فیس جمع کرتے ہیں، لیکن وہ فیل ہو جاتے ہیں. آپ ان سے معلوم کر کے دو کہ ایک سال کی قیمت کیا ہوتی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے ایک سال کی قیمت. آپ ایک مہینے کی قیمت ان سے معلوم کر کے دیکھو کہ جن کی تنخواہ ہو جاتی ہے، سارا کا سارا پلانے ان کا فیل ہو جاتا ہے. بجلی کا بل دینا تھا، دودھ والے کو دینے تھے، مکان والے کو کرائے پہ دینے تھے، فیس دینی تھی، بچوں کا یہ کرنا تھا یہ کرنا تھا، لیکن گورنمنٹ نے فیس روک لی. یا پرائیویٹ والوں نے اس کی ایک مہینے کی تنخواہ روک لی، تو اسے معلوم ہوگا کہ کیسا کا سارا نظام گڑبڑ ہو گیا. ایک ہفتے کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو جو ایک ہفتہ ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہو کے آتے ہیں کہ پیسہ بھی گیا اور جو ہے نا تندرستی کی جو تھی وہ تندرستی بھی ختم ہو گئی. ایک ہفتے کی قیمت آپ کو وہ بتائیں گے. فرمایا کہ دن کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو جو آدمی صبح سے لے کے شام تک روزہ رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، کہ ایک دن کی قیمت کیا ہوتی ہے. اور فرمایا میرے بھائی دوست بزرگوں، ایک گھنٹے کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو جو انتظار میں کھڑا رہتا ہے. یہ دیکھتا ہے کہ ابھی کہا تھا یار 8 بجے ملیں گے تو وہ تو آیا ہی نہیں. اور فرمایا کہ 1 منٹ کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو کہ جس کی ٹرین نکل گئی ہو، 1 منٹ لیٹ ہو گیا، آپ خدا نہ کرے ٹرین چلی گئی، ساری کی سارا پلاننگ اس کا فیل، کہاں جانا تھا، کیسے کرنا تھا، پھر کیسے پلٹ کے اسے آنا تھا، پھر اپنے گھر کا نظام کیسے بنا تھا، ساتھ میں فیملی بھی جا رہی تھی. 1 منٹ لیٹ ہو گئی تو ٹرین گئی، آپ رہ گئے. فرمایا کہ 1 سیکنڈ کی قیمت اس سے معلوم کر کے دیکھو کہ جو اچانک کے حادثے سے بچ گیا، پلک جھپکنے کے برابر گاڑی آئی اور ایکسیڈنٹ کر کے چلی گئی. کہہ رہا ہے مجھے تو پتہ مل رہا کیسے گاڑی ہوا ہے. یعنی کہ پل جھپکنے کے برابر ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے. تو اگر وہ 1 سیکنڈ میں اگر وہ بچ گیا تو بچ گیا. تو دوستوں کو یہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ایک ہمیں دعوت تبلیغ کی محنت دی ہے. ورنہ آج دیکھو کیسی جو ہے نا محنتیں ہو رہی ہیں کہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی پلاننگیں ہو رہی ہیں. محنت کرنی ہے میرے دوستوں کو علماء اکرام کی سرپرستی میں کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان یہ محنت دی ہے. اللہ نے ہمیں دعوت تبلیغ کی محنت میں اللہ نے لگایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے بھائی کہ یہ نوجوان یعنی کہ اپنے اوپر ترس کھائیں کہ ہم اگر لائن میں لگے رہیں گے. ایک گھڑی ہوتی ہے نا، گھڑی، ایک 100 روپے کی گھڑی، آدمی اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے کہ یہ گھڑی خراب ہو گئی کہ ذرا ڈیل کی جگہ سے شیشہ فٹ کر دوں. باریک پرجے ہوتے ہیں، سوچیں کہ میں سے ذرا یہاں فٹ کر دوں تو یہ گھڑی نہیں چلے گی. بلکہ میرے دوستوں کو چلانے والے اللہ ہیں. ہماری عقل کے گھوڑے نہیں دوڑیں گے دین کی خاطر. اللہ پاک نے ان علماء اکرام کو دیے ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. ہم ان کی قدر کریں، ہم ان سے پوچھیں، ہم ان سے پوچھ کے اپنی زندگی گزاریں. اپنے روزانہ مرہ کی زندگی کو علماء کرام سے پوچھ کے ہم کریں.
دعوت تبلیغ کو چلانے والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اللہ نے ایک آدمی کی فکر پر پورے عالم کے اندر دعوت تبلیغ کی محنت کو چلایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ تو ہم سب کی اس پورے مجمع کی، اعلان بستی والوں کی پورے امت کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کی بے دینی کو دینداری میں بدل دے. اے اللہ امت کی بے حیائی کو اللہ حیا میں بدل دے. اے اللہ امت کی تنگ دستی کو وسعت میں بدل دے. اے اللہ امت کی بیماری کو شفا میں بدل دے. اے اللہ امت کی بے روزگاری کو اللہ حلال روزی میں بدل دے. اے اللہ امت کی اللہ بے حیائی کو اللہ حیا میں بدل دے. اے اللہ خاص طور سے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کے اندر جو نوجوان ہیں اللہ خاص طور سے اللہ نے قبول فرما. اے اللہ ان کے گھر والوں کو قبول فرما. اے اللہ اس بستی کو قبول فرما. اے اللہ خاص طور سے اللہ اس بستی کے اندر اپنی دین کی ہواؤں کو چلا دے. اے اللہ خاص طور سے اس بستی کے اندر دین کے چشموں کو جاری فرما. اے اللہ اس بستی کے اندر رہنے والوں کے اللہ کاروبار کے اندر، دھندوں کے اندر خوب برکت عطا فرما. اے اللہ گھروں کے اندر خوب برکت عطا فرما. اللہ ہر گھر کے اندر اے اللہ دین کو داخل فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے وعدے ارادے کیے ہیں، اے اللہ تیرے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ سب کو قبول فرما. اے اللہ سب کا نکلنا آسان فرما. رکاوٹوں کو ختم فرما. ان کی جان میں، مال میں اے اللہ خوب برکت عطا فرما. ان کی روزوں کے اندر خوب برکت عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کو پورے عالم کے لیے قبول فرما. اے اللہ تو ہم سب کو، اس مجمع کو، ان بستی والوں کو، پوری امت کو اپنی مبارک دین کی محنت کے لیے اللہ موت تک کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہمیں اے اللہ دنیا کی عافیت سے نواز دے. اے اللہ اور آخرت کی عافیت سے بھی نواز دے. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اللہ دیندار بنا دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دیندار بنا دے. اے اللہ جتنے مسلمان بھائی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان ناحق بیچارے جیلوں کے اندر اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دے. جتنے مسلمان بیچارے ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمٹ ہیں اے اللہ سب کو شفا نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں. اے اللہ بے شک اے اللہ تیرے راستے کی نسبت ہم سے جڑی ہوئی ہیں. اے اللہ تو اپنے راستے پہ نکلنے کی برکت سے اے اللہ خاص طور سے اس مجمع کو قبول فرما دے. ان کے گھر والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ علماء اکرام اے اللہ ان کی عمر کے اندر برکت عطا فرما. اے اللہ اس مجمع کے اندر اے اللہ بوڑھے بھی ہیں اللہ ان کی برکت سے اللہ تم سب کو قبول فرما. اے اللہ اس مجمع کے اندر اے اللہ نوجوان ہیں اے اللہ ان کی جوانی پر ترس کھا کے اللہ تم سب کو قبول فرما. اے اللہ جتنی خیر کے لین سے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں اے اللہ ہم سب کے اے اللہ ان میں حصہ ہمارے گھر والوں کا، ان بستی والوں کا، ہمارے خاندان والوں کا، پوری امت کا حصہ نصیب عطا فرما. اے اللہ جتنے سوء و فتن سے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہیں اے اللہ تو ہمیں بھی ان بستی والوں کو، پوری امت کو پناہ نصیب عطا فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے رہ اللہ بھی مانگی عطا فرما. اے اللہ جو کہنے سننے کے اندر کوتاہی غلطی ہوئی اللہ اپنی قدرت سے معاف فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.